سوئیاں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں، کیا حقیقت ہے؟ واضح ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے جادو برحق ہے۔ ایک چیز ہے جیسا کہ چھری ہے تو آپ کاٹیں گے تو بندہ ضرور کٹے گا، سبب ہے، سبب کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں، بغیر سببوں کے سب چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ چھری کاٹتی ہے تو بندہ کٹ جاتا ہے، آگ جلاتی ہے تو بندہ جل جاتا ہے۔ اسی طرح جادو جب کرتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے جادو پر حق ہے، البتہ کرنے والا کافر ہے۔ وہ بولے میں جادو بھی کروں گا اور مسلمان بھی رہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو سوئیوں والی بات ہے، سوئیاں لگائی ہوئی اور جا کر آپ جادو نکلواتے ہیں تو سوئیاں بیچ میں نظر آتی ہیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے جادو نکالو، بیچ میں کاغذ ہوتا ہے، سوئیاں ہوتی ہیں، اور ہر کسی کے اسی طرح ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے عملیات کچھ میں بھی سمجھتا ہوں، میرے رب کا فضل ہے، سب فراڈ ہے۔ وہ خود دفناتے ہیں جگہوں پر ویسے ہی چیزیں اور آپ سے کہتے ہیں جا کر نکال لو۔ ہر کسی پر سوئیاں اور پرانا بوسیدہ پسینے سے کیا ہوا کاغذ ہے وہ نکلواتے ہیں۔ یہ گویا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غیب جانتے ہیں، آپ کی دیوار کے نیچے جادو ہے۔ ایک حدیث سنیے پھر آپ خود عقیدہ بنائیے، میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، آخری 2 صورتیں علاج کے لیے آئی، جادو کیا گیا۔ جب آپ پر جادو کیا گیا تو آپ بڑے پریشان رہتے تھے، لیکن ایک دن جاگے تو جاگ کر کہنے لگے عائشہ مجھے پتہ چل گیا ہے میری بیماری کیا ہے۔ یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بیماری ہے؟ کہا مجھ پر جادو کیا گیا ہے، فلاں لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا، یوں یوں گریں پڑی ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں ہے جادو؟ ایک لمبی حدیث ہے، فرشتے کھڑے ہوئے، انہوں نے سوال کیے کہاں پر ہے؟ کہا فلاں بیر کنویں کے اندر ہے، بیر زروان میں، اس کنویں میں ہے۔ کس کے نیچے ہے؟ فلاں کے نیچے ہے۔ کس کے اندر ہے؟ فلاں پتوں کے اندر ہے۔ مختصر کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے کہا اسے نکال لو، گئے نکالا، رب نے 7 آیتیں بھیجی، یہ 11 آیتیں جو آخری 2 سورتوں کی ہے۔ ہر گرہ کھولتے ہوئے ایک آیت پڑھتے جائیں اور گرہ کو کھولتے جائیں۔ گرہ کو کھول دیا، جیسے ہی کھلی تو آپ بالکل ٹھیک اور بالکل تر و تازہ دوبارہ سے ہو گئے۔ تو جادو کرنے والا کافر، جادو ہونا برحق ہے اور کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس کے توڑ میں ایمان خراب نہ کیجیے، اس کے توڑ میں ایمان خراب نہ، ایمان پہلے بچاؤ۔ مر بھی گئے تو قبر میں ایمان لے کر جائے تو باکمال ہے۔ لیکن اگر یوں آپ مر گئے، ایمان ہی چلا گیا، آپ گئے اور اس نے کہا کس پر شک ہے، یہ پولیس والے بھی پوچھتے ہیں ان کے پاس جاؤ، یہ گناہ ہو گیا، یہ جرم ہو گیا، شک کس پر ہے؟ پھر وہ کھوج شروع کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی پوچھتے ہیں شک کس پر ہے؟ کہتے ہیں میری پھوپھی سے نہیں بنتی، نانی سے نہیں بنتی، بابی سے نہیں بنتی۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں انہی میں سے کوئی آ رہی ہے، بتانے لگا، سوچ کر بتا دیتے ہیں۔ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے فساد ہے۔ یہ کیوں حدیث سنائی کہ جب تک پیغمبر کو رب نے نہیں بتلایا، وہی نہیں آئی، پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ جادو کہاں پر ہے۔ پیغمبر کو بلند آواز سے بولیے، میں نے قرآن آخری 2 سورتیں اور اس کا شان نزول پیش کیا ہے۔ پیغمبر کو نہیں پتہ ہے کہ میرے اوپر جادو ہوئے ہیں، بس یہ کہتے ہیں بڑی پریشانی رہتی ہے، بڑی سستی رہتی ہے، نبوت میں نہیں دنیاوی کام کاج میں بڑی سستی رہتی ہے، بعض اوقات بھولا سا رہتا ہوں دنیا کے کام میں۔ لیکن رب نے آ کر بتلایا تو پیغمبر کو پتا چل گیا۔ بتاؤ آج ہمارے پاس وہی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ وہی میرے نبی پر بند ہے۔ جب وہی بند ہے تو میں یا کوئی پیر یا کوئی عامل ہم کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں دیوار کے نیچے آپ کے گھر میں فلاں مقام پر جا کر کے کاغذ نکالو تو جادو نکلے گا؟ پھر ہر کاغذ سے بت بنا ہوا اور سوئیاں لگی ہوئی، سب فراڈ اور نظر بندیاں ہیں۔ ضرور ان سے بچیے۔ اگر علاج کروانا ہے قرآن و سنت کے مطابق، جو عالم دین قرآن لکھ کر دے، حدیث لکھ کر دے، اچھا علاج کرے، قرآن پڑھنے کو دے، آپ ضرور کروائیے۔ علاج سے انکار نہیں ہے، لیکن ایمان بچائیے، کیونکہ جس نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ غیب کی خبر پر حدیث سنا رہا ہوں، کہ جس نے کسی سے پوچھا میرے آنے والا مستقبل بتائیے، دل لگی کے لیے پوچھا، تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، 40 دن نمازیں قبول ہے۔ اور جس نے
وہ کہتے ہیں نا میں نے ویسے پوچھ لیا یار، میرے ان پر کون سا یقین ہے، ویسے ہی میں نے پوچھ لیا. تو حدیث پاک میں 40 دنوں تک نمازیں قابل قبول نہیں ہے، اور جس نے یقین کر لیا کہ اس نے درست کہا ہے وہ کافر ہو گیا. میرے نبی کی حدیث میں ہے اور تمام فقہا نے لکھا ہے کلمہ بھی دوبارہ پڑھے گا، شادی شدہ ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرے گا. اس لیے ایمان ضرور بچائیے، ہر حامل کے پاس نہ جائیے. پنجاب حکومت نے ابھی جو بات اٹھائی ہے، جگہ جگہ بیٹھے حاملوں کی چھٹی کروائیں گے، ہم اس کی 100% تائید کرتے ہیں. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، ہاتھ کھڑا کر لیں. یہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے کالے جادو، انتر منتر جنتر شوف والے سب کی چھٹی ہونے لگی ہے. رب تعالیٰ حکومت کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کے 100% ساتھ دیں گے اور تمام مجاوروں کو، تمام جادوگروں کے انشاءاللہ العزیز اٹھوائیں گے اور اٹھوا کر کے رہیں گے. حکومت قدم تو اٹھائے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. ایسے اچھے کام تو ہم بڑی شوق سے کرتے ہیں. رب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.